اس میں ایک بڑا مغالطہ یہ جو ابھی آپ اسپیکر کی کوٹ سنا رہی تھی ہمیں کہ جی سیاسی مسئلہ ہے. بات یہ کہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، انتخابات کا نہ ہونا آئینی مسئلہ ہے. ہمارا آئین دو جگہ پہ کہتا ہے، 224(2) پہ کہتا ہے کہ جی ناٹ لیٹر دین 90 days، اور پھر اسی بات کو ری اسرٹ کرتا ہے 105(3) میں کہ جناب اگر گورنر اسمبلی توڑ دیں تو پھر جو ہے انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے. اور اس میں انہوں نے مطلب یہ نہیں کہا کہ ایک دن میں انتخابات آئین میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ نہ ہوں. تو یہ جو ایک انہوں نے فکری مغالطہ پھیلایا کہ جی سیاسی مسئلہ ہے، اگر سیاسی مسئلہ ہے تو بھئی تو اگر فرض کریں کہ پارلیمنٹ اور حکومت غیر آئینی کام کر رہی ہے تو کون اس کو اکاؤنٹیبل کرے گا؟ ظاہر ہے عدالت ہی کرے گی نا. تو آپ نے اس وقت کیا یہ ہے کہ آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ قانون کو نہیں مانتے، آپ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، آپ اورویلین ڈبل ٹاک ڈبل تھنک کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے نزدیک جب آپ کہتے ہیں آئین تو اس کا مطلب ہوتا ہے آئین شکنی، جب آپ قانون کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے قانون شکنی. تو یہ اس حکومت کا وتیرہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایک ایسے بحران میں مبتلا ہو گیا جس کی آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملتی. 71 کا بحران بہت خطرناک تھا، اس کے بعد آج کا بحران ہے. تو اس کے اندر اگر یہ حل نہیں ہوتا اور بات جی حل نہیں ہوتا تو کیونکہ اب یہ لاسٹ چانس ہی لگ رہا ہے بات چیت کے حوالے سے. ذرا پرائم منسٹر کو دیکھیے گا. بنانا، آئین میں ترمیم کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے. عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. آج یہ ہے وہ قانون کی خلاف ورزی اور آئین کی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے. آج ہاؤس نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور یہ فیصلہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس 3 ممبر بینچ نے، اور ہم اس 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے، ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. تو آج اس پارلیمان نے مجھے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے اس کی پاداش میں جناب اسپیکر مجھے وہ اگر گھر بھجواتے ہیں تو خدا کی قسم 1000 بار جانے کو تیار ہوں مگر میں ان کا مان نہیں توڑوں گا. شعیب شاہین صاحب، ایک تو لیگلی جو بات کی ہے پرائم منسٹر نے، یور کامنٹ آن دیٹ، اور جو ہم نے سپریم کورٹ کی طرف سے دیکھا کہ ریسٹرینٹ ہے اور مذاکرات کو فل ٹائم دینے کی ایک پیش رفت نظر آ رہی ہے، اس کا کیا پازیٹیو نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں فریہ، پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آئین سپریم ہے، آئین کے تابع ہے پارلیمان، آئین کے تابع ہے سپریم کورٹ، آئین کے تابع ہے ایگزیکٹو. یہ 3 لمبز آف دی اسٹیٹ ہیں. اب آئین کا جو یہ فرما رہے تھے پرائم منسٹر صاحب، آئین کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے پارلیمان کے پاس، بٹ ود 2/3 میجورٹی. کیا 2/3 میجورٹی کے ساتھ انہوں نے آرٹیکل 224 کو تبدیل کر دیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ 3 مہینے کی بجائے 6 مہینے میں ہوں گے یا 9 مہینے میں ہوں گے یا 2 سال میں ہوں گے؟ نہیں ہوا، یہ کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آئین کا بیسک سٹرکچر یہ ہے کہ امور مملکت تھرو چوزن ریپریزنٹیٹیوز یعنی منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام پائیں گے، یہ آپ نامینیز کے ذریعے نہیں چلا سکتے. اس لیے یہ جو فرما رہے ہیں کہ جی آج کا جو یہ پارلیمان کا اعتماد ہے اس کے ذریعے ہم سپریم ہو گئے ہیں. دیکھیں آئین نے ایک طریقہ کار دیا ہے. کیا آئین کی تبدیلی قراردادوں کے ذریعے ہو جائے گی؟ کیا آئین کی تبدیلی جو آرٹیکل 224 یا آرٹیکل 105 کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے، یا آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے پابند ہیں الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن، نفری کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، یہ سب ادارے پابند ہیں انکلوڈنگ پارلیمان پابند ہے چونکہ یہ آئینی آبلیگیشن ہے. ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں پرائم منسٹر اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ 3-4 کا ہے، تو پھر اس پوری پارلیمان کا متفقہ فیصلہ ہو جائے گا. دیکھیں پارلیمان کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق آرٹیکل 190 کے مطابق تمام ادارے اگین پابند ہیں ٹو ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. لہٰذا یہ ان کا یہ کہہ دینا، اور جو کل انہوں نے کنڈکٹ شو کیا ہے، کنڈکٹ آف دی ججز کے بارے میں جو گفتگو اور تقریریں کی ہیں، وہ آرٹیکل 68 کی وائلیشن ہے، وہ اس کی پابندی کرتا ہے. تو ان کا جو بھی الفاظ ہیں، دیکھیں غیر آئینی اقدام ماضی میں ہم نے دیکھ لیا نا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ پارلیمان کے اندر کی جانے والی ہماری ہر گفتگو پروٹیکٹڈ ہے، کوئی کورٹ چیلنج نہیں کر سکتا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. قاسم سوری کی رولنگ میں بھی یہ آرٹیکل 69 کی بات ہوئی کہ پروٹیکشن ہے ٹو دی پروسیڈنگز آف دی پارلیمان. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ اس کو نلیفائی کرے اور سیٹیسائیڈ کر دے. دوسری بات،
دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف بھی یہی فیصلہ آیا، انہوں نے ان کی انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو سیٹیسائڈ کیا. دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے، بڑے 3 کوسچن فارمولیٹ کر دیے تھے، ویری سمپل. جب الیکشن پہلا تو فیصلہ یکم مارچ کا آیا تھا نا، جس کو یہ کہتے ہیں 4-3-3-2، اس کو چھوڑ دیں فار دی ٹائم بینگ. رائٹ. وہ ایک فیصلہ ایگزیکیوٹ ہو گیا، اس میں تھا تاریخ دیں، تاریخ ہو گئی. اب الیکشن کمیشن کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ پریزیڈنٹ کی دی ہوئی تاریخ کو، کیا آئین میں اور قانون میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ ڈیٹ بدل دو؟ لیکن اس میں آج لکھا تو ہوا لگا ہے کہ نہیں کر سپریم سکتے. کورٹ بھی تھوڑا سا میں اس پہ آ رہا ہوں، گئی ہے. میں آپ کو اپنی لگا اس بات کو مکمل کر کے آپ کے آخری بات کی طرف آ رہا ہوں.